السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، خوبیہ بھلائیہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حصہ و بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک میری زبان پر کلمہ یہاں پر جاری فرمائیں۔ محترم مسلمین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ روم کے آیت نمبر 54 کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ اس آیت مقدس میں اللہ پاک نے انسانی زندگی کے 3 شعبے بیان فرمایا۔ یا یوں کہیے کہ انسان کی زندگی کے 3 حصوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ ایک بچپنا، دوسری جوانی اور تیسری بڑھاپا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہم نے تمہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں کمزوری کے بعد ہم نے طاقت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر ہم نے تمہاری طاقت کے بعد دوبارہ ہم نے تمہیں کمزور کر دیا، یخلق ما یشاء، ہم جو چاہے کر گزرتے ہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں وہ جملہ کہا کہ اس آیت مبارک میں اللہ پاک نے انسانی زندگی کے 3 شعبے بیان فرمائے، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا۔ اور ان 3 شعبوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم چھوٹے کمزور تھے، ماں کے گود میں ہم دودھ پینے کی بھی محتاج تھے، ہم جب تک روتے نہیں تھے ہماری والدہ ہمیں دودھ نہیں پلاتی تھی۔ ایک وہ وقت بھی تھا، حالانکہ اعضائے بدن ہمارے سارے موجود تھے۔ جب ہم چھوٹے تھے ماں کی گود میں تمام اعضائے بدن ہمارے الحمدللہ موجود تھے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، زبان، تمام چیزیں، مگر صاحب وہ اعضائے بدن تو تھے پر اس میں طاقت نہیں تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ پاک نے ہماری کمزوری کو طاقت میں تبدیل کر دیا، ہم جوان ہو گئے، ہماری ٹانگوں میں طاقت آ گئی، ہمارے بازوؤں میں طاقت آ گئی، ہمارے چہرے پر شباب اور جوانی کے چشمے پھوٹنے لگے، ہماری ذہنی صلاحیت اس قدر ہو چکی کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ہمارے کلام کو سنتے ہیں، ہم اتنے دانشمند ہو گئے کہ لوگ اپنے مسئلے معاملے لا کر ہم سے مشورہ پوچھتے ہیں۔ حضرات محترم،
پھر یہی جوان انسان وقت کے شب و روز گزارتے 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 پھر وہ بڑھاپا کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، جہاں پر پھر سے اس کے اندر آہستہ آہستہ بچپنا آنے لگتا ہے۔ یعنی اعضائے بدن تو ہوتے ہیں مگر وہ طاقت نہیں رہتی، آنکھوں میں وہ بصارت نہیں، کانوں میں وہ سماعت نہیں، زبان میں وہ سلاست نہیں رہتی، ذہن میں وہ سوچنے سمجھنے کی فیصلہ لینے کی قوت نہیں رہتی۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں 3 حصوں کو بیان فرمایا۔ اب جناب یہ آیات کا خلاصہ تو آپ سمجھ چکے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، ان 3 حصوں میں سے جو سب سے زیادہ اہم ترین حصہ ہے وہ جوانی ہے، جسے لوگ گولڈن پیریڈ بھی کہتے ہیں۔ جوانی یہ زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، اور اس جوانی کے موقع پر بندے کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ کیونکہ جناب بچپنا تھا، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارے وجود میں طاقت ہی نہیں تھی، اور جب ہم بہت بوڑھے ہو جائیں گے، جب بھی ہم کسی چیز کو صحیح معنوں میں کرنے کے لائق نہیں رہیں گے، تو جو اہم ترین حصہ وہ جوانی ہے، ہمارے وجود میں طاقت ہے، ہمارا ذہن صحیح سالم ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور جو ارادہ کرتے ہیں توفیق الہی سے وہ کر گزرتے ہیں۔ جب ہم کسی کام کے پیچھے محنت مشقت کرتے ہیں، اللہ پاک اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہمیں اچھا عطا فرماتا ہے۔ تو جناب کل ملا کے حاصل کلام جو ہے وہ جوانی بہت اہم ترین ہے، اور وہ نوجوان بڑا خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو رب رسول کے حکموں کے تابع گزارا۔ ورنہ جناب بدقسمتی سے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، ان کا ذہن یہ بنا ہے کہ میں جوان ہوں، ابھی میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ جوانوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے۔ جو جوان بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی میری جوانی ہے، میں جوان ہوں، بس میری الگ سے دنیا ہے، میں جو چاہوں وہ کروں، مجھے کوئی روکے نہیں، بھلا کوئی روکے تو میں رکوں گا بھی نہیں۔ یہ نوجوانوں کا ذہن ہے جناب۔ پھر آج معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کے جو معاملات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ تمام برائی کم و بیش الا ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ حیا نام کی شے جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں نہیں رہی، اور تمام چھوٹے بڑے جرم ہمارے نوجوانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی نصیحت کرے، کوئی تعلیم اور تربیت کرے، تو جناب اس طرح کے لوگوں کو وہ مذموم اور عیوب سمجھتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے جناب بڑے بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ تو نوجوانوں کے لیے بالکل ایک ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ بڑے بوڑھوں کو وہ نامعقول اور احمق اور بے وقوف سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نوجوانوں کی بہت بڑی بھول ہے۔ نوجوان کو چاہیے تھا کہ وہ بڑوں کی صحبت میں رہے، بڑوں کی تربیت اور زیر تعلیم اپنی زندگی گزارنے کے تعلیمات کو حاصل کرے۔ نوجوانوں کو چاہیے تھا کہ وہ بڑوں سے زندگی گزارنے کے تمام معاملات کو سیکھے، زندگی کے نشیب و فراز، چڑھاؤ اتار، خوشی غم، اچھے برے معاملات بڑوں سے سیکھے۔ مگر جناب بدقسمتی سے جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ عام ہوا ہے، نوجوانوں نے اپنی دنیا قائم کر لی ہے، وہ اپنی دھن میں مست رہتے ہیں، انہیں نہ تو کسی کی پرواہ ہے، نہ تو وہ کسی کی نصیحت کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ تو وہ کسی بڑے بوڑھوں کی صحبت اختیار کرنے کو پسند کرتے، بالکل نہیں۔ اور اگر اس طرح کی کوئی نصیحت کرے تو پھر وہ دقیانوسی کے سامنے والوں کو خطاب دیتے ہیں، جبکہ جناب اس طرح کی ایک علیحدہ زندگی نوجوانوں نے اختیار کی ہوئی ہے، اور جس کے نتیجے میں نتیجہ یہ نکلا ہے جوانوں کا کہ جوانوں کے اندر تقوی نام کی چیز نہیں رہی۔ رب رسول کا جو ڈر اور خوف ہونا چاہیے تو ان کے دلوں کے قریب قریب یہ معاملہ نہیں ہے۔ تقوی، طہارت، پرہیزگاری، صوم و صلاۃ، یہ جو نیکی اور خیر کی جو چیزیں ہیں جو بندے کو دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا، ان چیزوں سے نوجوانوں کا واسطہ نہیں رہا۔ جبکہ جناب نوجوان ہر قوم اور ہر معاشرے کے
بہت اہم اور اہمیت رکھتے ہیں یہ نوجوان، بلکہ دانشوروں کا یہاں تک کہنا ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، یہ قوم میں ان کا معاشرے میں ایسا ہی مقام ہے جس طرح انسان کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے۔ آپ جانتے ہیں جسم کے اندر باقی اعضاء کوئی خراب ہو جائے بندہ چل پھر کر سکتا ہے، مگر جناب ریڑھ کی ہڈی اگر کسی کی سلامت نہ رہے بندہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، معذور اور اپاہج جو بستر میں پڑا رہتا ہے۔ دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ جو نوجوان ہوتا ہے، خواہ وہ کسی مذہب کسی بھی قوم کا ہو، وہ بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح اپنے معاشرے اور قوم میں اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی سنیں، جس قوم کے نوجوانوں کے کردار جتنے خوبصورت ہوں گے وہ قوم اتنی ہی زیادہ ترقی کے راہ پر گامزن ہوگی۔ جی، جس کسی قوم کے نوجوانوں کے کردار، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس قوم کو ترقی کے راہ سے کوئی بھی طاقت نہیں ہٹا سکتی، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ کیونکہ جناب جو بزرگ ہیں وہ ہیں، آگے کی جو نسل انسانی کا جو سلسلہ چلے گا وہ جوانوں کی طرف سے ہی تو چلے گا۔ جناب اگر ہم جوان اگر اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، اگر ہمارا کردار خوبصورت ہوگا، اگر ہماری زندگی کے ڈھب اور سلیقے اچھے ہوں گے، تو جناب ہماری پشتوں سے جن اولادوں کا سلسلہ شروع ہوگا، ہماری پشتوں سے جو نسلیں چلیں گی، تو وہ نسل ہمارے ہاتھ میں تربیت پائے گی، ان نسلوں کی تعلیم کے ذمہ ہمارے سروں پہ آئے گا۔ جب ہم ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کریں گے جناب، تو یقین جانے ہمارے تربیت کی وجہ سے پھر آنے والی جو نسلیں ہیں تو ایک منظم اور ایک خوبصورت نسل پروان چڑھے گی۔ تو کل ملا کے حاصل کلام یہ ہے جناب، جوانوں کا کردار بہت ہی عمدہ ہونا ضروری ہے، اور پھر جناب اس کی فضیلتیں بھی خوب ہیں۔ میں وہ قول رکھنا چاہوں گا، کسی موقع پر شاید میں نے یہ کہا تھا، موضوع کی مناسبت سے میں پھر سے وہ جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور حکومت میں یہ کہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس قوم پر ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس قوم میں ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے نوجوانوں کو عیاشی میں مبتلا کر دو، وہ قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب پتہ کیا چلا، قوم کی بقا کی جو ضمانت ہے، قوم کی بقا کی جو ضمانت ہے وہ نوجوان ہیں جناب۔ اگر یہ نوجوان بگڑ گئے، اگر یہ نوجوان فحش اور عریانیت میں مبتلا ہو گئے، اگر یہ نوجوان اپنے دلوں سے خوف خدا نکال کر بیٹھے، اگر یہ نوجوان آخرت کے معاملات کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے، تو پھر سوچے ان کی پشتوں سے جو آگے نسلیں چلیں گی، ان نسلوں کی تربیت کون کرے گا؟ ان نسلوں کو راہ راست پر لگانے کا ذمہ کون اٹھائے گا؟ کیونکہ یہ نوجوان تو عریانی اور فحش کاموں میں لگ چکے ہیں۔ تو جناب نوجوانوں کا کردار منظم اور خوبصورت ہونا بہت ضروری تھا، اور یہ جوانی ملی ہے جناب، یہ جوانی کو من چاہا نہیں گزارنے کے لیے، بلکہ رب رسول کی اطاعت اور تابعداری میں گزارنے کے لیے ملی تھی۔ جناب بڑھاپے میں عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بات سنیں آپ، بڑھاپے میں عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ بوڑھا آدمی ان کے اندر جوانی نہیں رہتی، بال بچوں کو کما کر لانا، گھر چلانے کا نظام نہیں رہتا۔ ہاں کچھ ہوتے ہوں گے جن کے بال بچے نہ ہوتے یا جن کے بچے بے وفا اور غدار ہوتے ہیں، انہیں بڑھاپے میں بھی گھر کی ضرورت کو چلانا پڑتا ہے، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے جوانی ان کے اندر نہیں رہتی، بال بچے گھر چلانے کی ذمہ ان کے سر پر نہیں رہتا، کمانے کی بھاگ دوڑ کی ذمہ داری ان پر نہیں رہتی، جسم میں طاقت میں ان کی باقی نہیں رہتی۔ اب جناب وہ بوڑھا آدمی ان کے ذمہ پھر بچا کیا؟ اس بوڑھا آدمی کے ذمہ پر بچا کیا؟ جوانی تو رہی نہیں، روزی روٹی کمانے کی ذمہ داری رہی نہیں، جسم میں ان کی طاقت رہی نہیں، تو جناب اس بوڑھے کا کام ایک ہی بچتا ہے کہ باقی زندگی جتنی بھی ہیں رب رسول کی اطاعت، اس کے تابعداری اور اس کو یاد کرنے میں گزار دے۔
مگر جو شخص بڑھاپے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اور رب سے غافل ہو کر بیٹھا، اس کی مذمت پھر بڑی ہے، بہت بڑی مذمتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بد نصیب وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہے اور نیکیاں اس کے پاس بالکل نہیں ہیں، اور سب سے خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کی عمر بڑی لمبی ہے اور اس نے نیکیاں بھی خوب کمائی ہے۔ تو جناب والا بڑھاپے میں نیکی کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، اور جو لوگ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں نہیں، وہ صحیح معنوں میں عبادات کے جو فرائض ہیں اس کو ادا بھی نہیں کر پاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک ان کے بڑھاپے میں قبول کرے، یہ ہماری دعا ہے، ورنہ جب انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے ان کی قوت حافظہ مضبوط اور سلامت نہیں رہتا۔ انہوں نے رکعت میں واجبات چھوڑا یا فرض کو چھوڑ دیا، کوئی غلطی ہو گئی تھی، اس نے سجدے 2 کیے کہ 1 کیے، انہیں جناب پوری طرح پتہ بھی نہیں رہتا۔ مگر جناب جو جوان ہوتا ہے انہیں ساری چیزوں کا ہوش اور خبر ہوتی ہے۔ اور جناب بڑھاپے میں تو شیر بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں ہرن اور بکریوں کا شکاری نہیں کرتا۔ بڑھاپے میں جب کوئی شیر بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کے جبڑوں میں طاقت نہیں رہتی، جب اس کے پنجوں میں طاقت نہیں رہتی، جب اس کے پنجوں کے ناخن جھڑ جاتے ہیں، جب وہ ہرن کے تعقب کرنے کا صلاحیت نہیں رکھتا بڑھاپے میں شیر، تو جناب شیر بھی یہ اعلان کر دیتا ہے اب میں بکریوں کا ہرن کا شکار نہیں کرتا۔ تو جناب بڑھاپے میں عبادت کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا کوئی جوان بھری جوانی میں رب رسول کی اطاعت میں اپنی جوانی کو گزارے۔ جی، اور اس کی فضیلت کس قدر ہے آپ حیران رہیں گے فضیلتوں کو سن کر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ کل بروز حشر میں جبکہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ موجود نہیں ہوگا، قیامت کے میدان میں عرش کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ موجود نہیں ہوگا، اور 7 قسم کے اشخاص لوگوں کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، اور ان 7 اشخاص میں سے جو ایک شخص ہوں گے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو رب کی راہ میں گزاری۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ پیغام مسرت ہے جناب جوانوں کے لیے کہ اگر ہم بھری جوانی میں رب رسول کی راہ اور اس کی اطاعت کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے تو قیامت کے میدان میں جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ موجود نہیں ہوگا، اللہ پاک اس طرح کے نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی جوانی کو رب کے راہ پر لگایا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیں، اس حدیث کا راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب والا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ایک انسان بھری جوانی میں بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا مطلب اس کے لیے آزمائش کے اس کے اندر جوانی ہے، دوسرا یہ خورد و نوش بال بچوں کی کفالت گھریلو ذمہ داری کو انجام دینا ہوتا ہے۔ تو جو جوان اپنے تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے باقی مصروفیات کو چھوڑ کر رب کے حضور حاضری دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت کٹھن اور مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ تو جناب جو جوان جوانی کے موقع پر مشکل معاملات میں اللہ کے حضور حاضری دینے کو ترک نہیں کرتا، تو اس طرح کے جوانوں کو اللہ پاک 70 صدیقوں کے ثواب اجر درجہ ایک طرف، اور جو جوان اپنی جوانی کے نشے میں وہ بھٹکا نہیں، وہ راہ خدا سے ہٹا نہیں بلکہ رب کی راہ سے جڑا ہوا ہے، اس کو بھی 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جناب جوانی میں اپنی جوانی کو رب رسول کی رضا میں لگانا، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، اور یہ سب سے بڑے قابل تعریف والے نوجوان ہیں جنہوں نے رب کی رضا میں اپنی جوانی کو آڑے نہیں آنے دیتے۔ اور جناب اسی طرح ایک اور خوبصورت حدیث دیکھیں آپ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے جوانوں کو ترغیب دلانے کے لیے
اور نیکی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اپنی امت کو تعلیم فرمایا. اور حدیث کے جملے دیکھیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صبح کے وقت عبادت کرنے والا نوجوان، صبح سے مراد وقت تہجد ہے، کہ صبح کے وقت عبادت کرنے والا نوجوان بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے رسولوں کو تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری نسل انسانی میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے. اور یہاں پر حضور علیہ السلام نے نوجوان کے درجے کتنا بلند فرمایا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جوان تہجد میں اٹھنے کا عادی ہے، جو جوان دن بھر کی دوڑ دھوپ اور دن بھر کی ذمہ داریوں کے بعد جب وہ رات کو سویا تھا اور آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی، انگڑائی لیا اور وہ اس موقع پر اپنی راحت کو ترک کر کے نرم نرم بستر سے اپنے وجود کو علیحدہ کر کے جب وہ رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، گویا کہ جب وہ حالت تہجد میں اپنی آپ کو پیش کرتا ہے، تو پھر اس طرح کے جو نوجوانوں کے جو درجے ہیں وہ اتنا بلند ہوتے ہیں جس طرح باقی لوگوں پر انبیاء علیہم السلام کی فضیلت ہے، ٹھیک اسی طرح بوڑھوں کے مقابل میں جوانوں کی فضیلت ہے. اللہ اکبر. تو جناب جوانی جو ہمیں ملی ہے اس کو رب رسول کی بارگاہ میں گزارنے کے لیے، رب رسول کی اطاعت اور عبادت میں لگانے کے لیے، نہ کہ اپنی جوانی میں دیوانے ہونے کے لیے. اور یہ جناب آپ فضیلت دیکھیں. اسی طرح ایک اور حدیث آپ سماعت کریں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت کس قدر بڑھائی، اور آپ علیہ السلام نے بھری جوانی میں عبادت کرنے والوں کو کس قدر خوشخبری دی ہے. آپ علیہ السلام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا اور میری دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشوں کو ترک کرنے والا نوجوان. تو جو اس طرح کے نوجوان ہیں وہ میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کے مانند ان نوجوانوں کا مقام ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، آپ جانتے ہیں فرشتوں کا مقام کیا ہے، فرشتوں کا درجہ کیا ہے. آپ فرشتوں کے تعریف سے واقف ہیں. فرشتہ کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. یہ بالکل ایک لمحہ بھر کے لیے غفلت نہیں برتتے ہیں، بلکہ رب نے جو حکم فرمایا فرشتے رب کے حکم کو ہمہ وقت ہمیشہ بجا لاتے ہیں. ان کے اندر معصیت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہوتا. وہ نوری مخلوق ہیں جناب. اور یہاں پر حدیث کے جملے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو جوان میری تقدیر پر راضی رہا، میرے لکھے پر راضی رہا اور میں نے اس کو جتنا روزی دیا ہے میرے تقسیم کردہ روزی پر راضی رہے اور وہ اپنی جوانی کو میری راہ پہ گزارے، اپنی نفسانی خواہشوں کو روکے رکھے، تو جو اس طرح کے میرے نوجوان بندے ہیں میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کے مانند ان کا مقام ہے. اللہ اکبر. تو جناب یہ جو جوانوں کا درجہ اور مقام ہے. اور دیکھیں آپ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ نوجوانوں کو تعلیم دیا. آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لوگو سنو انا حبیب اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی لقب ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم صفی اللہ یہ لقب ہے ان کا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، نوح نجی اللہ. یہ انبیاء علیہم السلام کے القاب ہوتے ہیں. جناب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب ہے نا حبیب اللہ، یہ حبیب جو ہے نا جناب یہ محبت کے اعلیٰ درجے ہیں. حبیب سب سے گہرے قریبی دوست کو حبیب کے درجے سے بولا جاتا ہے، حبیب کا خطاب دیا جاتا ہے.
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یحب الشاب التائب، جو جوانی اپنے جوانی میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے علیحدہ ہو کر پاکیزگی والی زندگی گزارتا ہے، اس جوان کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے۔ جناب والا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو رب کی بارگاہ میں محبوب ہونے کا جو ذریعہ بتایا ہے، وہ ذریعہ کیا ہے؟ اپنی جوانی کو رب کے تابع کر دے اور رب کے حضور اپنے سر کو جھکا دے اور رب کے حکموں کے تابع اپنا سر کو خم کر دے اور اپنی جوانی کو رب کی اطاعتوں کے راہ میں لگا دے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو محترم سامعین، اپنی جوانی کو صحیح سے گزارنا بہت ضروری ہے، مگر جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آج جو ہمارے معاشرے میں نوجوان بچے ہیں، تقوی نام کی چیز نوجوانوں کے اندر نہیں رہی، حیا نام کی جو شے ہیں ان کی آنکھوں میں نہیں رہا، بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا تو دور کی بات بلکہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنا اس کو عیب اور معیوب سمجھتے ہیں۔ اور جناب پھر نتیجہ کیا نکلا کہ تمام چھوٹے بڑے گناہ ہمارے نوجوان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ رب کا خوف، رسول علیہ السلام کی سنتوں کا معاملہ لے لیجئے، دین کا درد اور دین کا خوف بالکل جناب اس سے کوئی تعلق اور ناطہ نہیں رہا۔ اگر جناب اسی طرح ہم زندگی گزاریں گے تو پھر جناب ہم اپنے لیے بھی تباہ کن ہیں اور ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہم تباہ کن ثابت ہوں گے، کیونکہ جناب اب آگے کی جو نسلیں چلیں گی وہ ہم ہی سے تو چلے گی، آگے کی جو نسلیں چلیں گی وہ ہم سے ہی تو چلے گی۔ اگر ہمارے کردار اچھے نہیں ہوں گے تو جو نسل آنے والی ہیں پھر بتائیں اس کی تربیت کا ذمہ کون اٹھائے گا؟ ان کو صحیح راست پر پھر کون لگائے گا؟ ان کی تزکیہ نفس کون کرے گا؟ رب رسول کا خوف آنے والی نسلوں کے دلوں پر کون بٹھائے گا؟ تو جناب والا ہمارا کردار خوبصورت اور منظم ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک تمام نوجوانوں کو اپنی جوانی صحیح گزارنے اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ کر رب رسول کا خوف اپنے دلوں میں بسا کر اپنی جوانی کو گزارنے کی توفیق فرمائے۔